بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہیر الدین بابر۔ ظہیر الدین بابر کابل و قندھار سے جنوبی ہندوستان تک وسیع و عریض سلطنت قائم کی، جو مسلسل 250 سال تک قائم رہی اور دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم سلطنت قرار پائی۔ ظہیر الدین بابر 14 فروری 1483 عیسوی کو وسط ایشیا کے شہر فرغانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عمر شیخ مرزا فرغانہ کی چھوٹی سی ریاست کے حاکم تھے۔ بابر کا شجرہ ایشیا کو متاثر کرنے والے دو عظیم فاتحین تیمور لنگ اور چنگیز خان سے ملتا ہے۔ ان کا والد تیمور کی اولاد جبکہ والدہ چنگیز خان کی اولاد میں سے تھی۔ والد کی اچانک وفات پر جب بابر کو فرغانہ کا تخت ملا تو وہ صرف 11 سال 4 ماہ کا تھا۔ اس کے 2 سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا اس سے چھوٹے تھے۔ بابر کا لڑکپن عالم فاضل اساتذہ کی تربیت میں گزرا۔ اس کی تعلیم انتہائی عمدہ تھی۔ اس زمانے کے حالات و رواج کے مطابق وہ ایک قابل تعریف شہ سوار، عمدہ نشانہ باز اور ایک ماہر شمشیر زن تھے۔ بابر اپنی عمر سے کہیں زیادہ ذہین اور سمجھدار تھے۔ بابر جب تخت نشین ہوا تو پڑوسی ریاستوں میں اس کے چچا اور 2 ماموں حکمران تھے۔ سبھی نوعمر شہزادے کی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک چچا سلطان احمد اور ایک ماموں خاقان محمود نے تو فوراً حملہ بھی کر دیا، لیکن حالات نے دونوں کو واپسی پر مجبور کر دیا اور بابر محفوظ رہے۔ بابر اور اس کے سرپرستوں کو سکون کا لمحہ نصیب ہوا تو مملکت کے انتظامی اور فوجی تنظیم پر توجہ دی گئی۔ اس دوران چچا سلطان احمد کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے چچا محمود مرزا نے سمرقند کے تخت پر بیٹھتے ہی سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے بابر کی سرپرست اور انجان شہر کے حاکم حسن بن یعقوب کو ساتھ ملا لیا۔ حالات خراب ہونے سے پہلے ہی سلطان محمود مرزا اچانک چل بسا اور اس کے 5 بیٹوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ بابر نے سمرقند کی طرف ہاتھ بڑھانے اور اپنے مورث اعلیٰ تیمور کے تخت پر بیٹھنے کا عزم کر لیا۔ مئی 1497 عیسوی کو اس نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا۔ سمرقند تو فتح ہو گیا لیکن حالات نے ساتھ نہ دیا۔ فقر و فاقہ نے ڈیرے جما لیے، لوگ ان سے جدا ہونے گئے، یہاں تک کہ صرف اپنے قریبی ساتھیوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہ تھا، اور یوں سمرقند بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب وہ اکیلے تنہا صحرا اور گاؤں اور چکر لگاتے رہے۔ ایک دفعہ ان کو خیال آیا، مجھے بڑے خان کے پاس جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ تاشقند اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ یہاں بھی اسے مایوسی ملی۔ تاشقند کے قیام کے دوران اسے بہت ذلت برداشت کرنا پڑی۔ وہ بے عملی سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے شاعری شروع کر دی لیکن اسے شاعری میں بھی تسکین نہ ملی۔ بابر مایوس ہو کر نہ بیٹھا، وہ قسمت کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ فرغانہ اور ارد گرد کے علاقوں میں ازبک غالب آ چکے تھے، اب وہاں قدم جمانے کی ضرورت نہ تھی۔ حالات نے اسے کابل کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ کابل پر بابر کے چچا الغ بیگ کی حکومت تھی، لیکن الغ بیگ کی موت کے بعد وہاں انتشار پھیل چکا تھا۔ بابر کو کرایہ کے منگول سپاہی مل گئے۔ چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کرتا ہوا وہ کابل کی سمت بڑھ گئے۔ بابر کا کہنا ہے کہ کسی بڑی جنگ کے بغیر صرف خدا کے فضل و کرم سے میں نے اکتوبر 1504 عیسوی میں کابل، غزنی اور اس کے ماتحت علاقوں کو محکوم بنا لیا۔ اب بابر نے خود کو بادشاہ کہلانا شروع کر دیا۔ اگلے 5 سال تک وہ کابل میں اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے کٹھن کام میں مصروف رہا۔
اس نے ارد گرد کے علاقے فتح کیے اور ایران کے بادشاہ شاہ اسماعیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ اس کے ہاں 3 بیٹے جنم لے چکے تھے۔ ہمایوں کا بڑا بیٹا عسکری منچلا اور ہندال چھوٹا بیٹا تھا۔ ایران کے ساتھ اتحاد کے بعد بابر نے فوج میں آتشی اسلحہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے لیے 1519 میں ایک ترک عثمانی استاد علی کی خدمت حاصل کی گئی۔ استاد علی کی آمد سے بابر کی زندگی کا سنہری دور شروع ہو گیا۔ اسی دن سے بابر کی غیر فانی شہرت کی ابتدا ہوئی۔ اگر کسی ایک چیز کو ہندوستان میں بابر کی آخری فتح و کامرانی کا سبب کہا جا سکتا ہے تو وہ اس کا طاقتور تونچانا تھا۔ 1519 میں ہی بابر نے ہندوستان کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے پہلی کامیابی باجوڑ کی فتح سے حاصل ہوئی۔ پھر وہ دریائے جہلم کے کنارے آباد شہر بھیرا میں پہنچا اور بھیرا خوشاب نے فوراً اطاعت کر لی۔ بابر نے وہاں ایک ہندو کو حاکم بنایا اور آگے سفر کی تیاری کے لیے واپس چلا گیا۔ اسی برس ستمبر میں اس نے یوسف زئی اور ککڑ قبیلوں کی شر انگیزیاں دبانے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ 1520 میں بابر نے اپنی تیسری ہندوستانی مہم شروع کی۔ باجوڑ علاقے سے ہو کر دریائے سندھ عبور کیا، بھیرا میں شورش کو دبایا اور سیالکوٹ پہنچ گیا۔ شہر نے فوراً ہی فرمان برداری قبول کر لی۔ 1524 میں وہ ابراہیم لودھی سلطان دہلی کے خلاف معرکہ آرائی کے لیے چوتھی مہم پر ہندوستان میں داخل ہوا۔ جہلم و چناب دریاؤں کو عبور کر کے وہ لاہور سے چند میل کے فاصلے پر آ پہنچا۔ اسے معلوم ہوا کہ ابراہیم کی ایک فوج نزدیک ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے۔ بابر نے فوراً حملہ کیا اور سلطان دہلی کی فوج کو منتشر کر کے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ بازار کو لوٹ کر جلا دیا گیا۔ سیالکوٹ میں اپنے نائب مقرر کر کے بابر واپس چلا گیا۔ واپسی پر ازبک حملہ آوروں کو بلخ سے نکالنے کے لیے اسے مغرب کی مہم پر جانا پڑا۔ نومبر 1525 میں ہندوستان پر 5واں حملہ کرنے کے لیے پنجاب پہنچا۔ اس دوران سلطان ابراہیم لودھی اس کا راستہ روکنے کے لیے دہلی سے 1 لاکھ کے قریب فوج لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ سلطان لودھی کے ہر اول دستوں کو شہزادہ ہمایوں نے مار بھگایا۔ اپریل 1526 میں سلطان لودھی کی فوجیں پانی پت شہر کے جنوب میں خیمہ زن ہو گئیں۔ مغل فوج بہت کم تھی لیکن بابر کی جنگی حکمت عملی اس کے کام آئی۔ اس کے لشکر کے میمنہ بائیں حصہ کو شہر کے مکانات تحفظ دے رہے تھے، جبکہ میسرہ دائیں حصہ کو تحفظ دینے کے لیے اس نے خندقیں کھودنے کا حکم دے دیا۔ تو تونچانے کی حفاظت کے لیے اس نے کٹے ہوئے درختوں اور 700 بیل گاڑیوں کی آڑ کا انتظام کیا۔ 29 اپریل کو سلطان کے لشکر نے کابل کی سپاہ پر حملہ کر دیا۔ جوں ہی وہ توپوں کی زد میں آیا، بابر نے فائر کھول دیا۔ سلطان کی فوج کے عقب پر زبردست حملہ کیا۔ معرکہ صبح 6 بجے شروع ہوا تھا۔ دوپہر تک دہلی کی فوج بری طرح ہزیمت اٹھا چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ خود سلطان ابراہیم کی لاش کے گرد 5-6 ہزار شجاع مردہ پڑے تھے۔ کل جانی نقصان تقریباً 20,000 تھا۔ اس طرح بابر کی مختصر فوج نے اپنی تعداد سے 3 گنا زیادہ سپاہ کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ جنگ کا نتیجہ بابر کی حکمت عملی اور تونچانے کی ہلاکت آفرینی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بابر کے آدمیوں کا بہت کم نقصان ہوا۔ پانی پت کی جنگ کے ساتھ ہی ہندوستان کی فتح کا بابر کا خواب کسی حد تک پورا ہو گیا، لیکن اسے ابھی اور آگے بڑھنا تھا۔ اس نے شہزادہ ہمایوں کی ماتحتی میں اپنا ہر اول دستہ آگرہ اور گوالیار پر قبضہ کے لیے بھیجا۔ دہلی میں عارضی حکومت قائم کرنے کے بابر بھی آگرہ پہنچ گیا، جہاں ہمایوں نے اسے مشہور ہیرا
کوہ نور پیش کیا۔ گوالیار کے راجا نے یہ ہیرا ہمایوں کو فتح کے بعد شائستہ اور باعزت سلوک کے بدلے میں پیش کیا تھا۔ بابر نے ہیرا واپس ہمایوں کو بخش دیا۔ ہندوستان میں بابر کے سامنے صرف دو حریف ہی اہم رہ گئے تھے، ایک تو دلی کے سابق حکمران یعنی افغان باغی اور دوسرے راجپوت۔ مارچ 1527 میں اس نے راجپوتوں کو شکست دے کر ہندوستان میں ان کے اقتدار کا خطرہ ٹال دیا، جبکہ افغان باغیوں کو وہ ایک ایک کر کے زیر کرتا گیا۔ اب وہ ہندوستان میں پنجاب سے صوبہ بہار تک قابض تھا۔ اس نے یہاں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کی بنیاد رکھنے میں بابر کی فتوحات نے کم اور انتظامی تدابیر نے زیادہ کردار ادا کیا۔ مزید 3 سال تک وہ اپنی سلطنت کی حفاظت و توسیع کے لیے فوجی کارروائیوں میں مصروف رہا۔ مہموں کے درمیان وہ گھوم پھر کر تفریح کرتا، جو کچھ اس کے مشاہدہ میں آتا اسے وہ اپنی تزک کے لیے قلم بند کرتا رہا۔ اس نے اپنا بہت سا وقت تعمیراتی سرگرمیوں کی نگرانی میں صرف کیا۔ اس نے محلات، حمام اور باغات تعمیر کروائے۔ بابر چنگیز اور تیمور کی اولاد میں سے تھا۔ ان دونوں کی عسکری ذہانت اور قیادت کی صلاحیت بہت اچھی طرح موجود تھی۔ اس میں فرقہ پرستی، مذہبی تعصب اور جنون نام کوئی چیز نہ تھی۔ وہ فن کا دلدادہ اور ادب کا سرپرست اور خود ترکی زبان کا شاعر تھا۔ اسے پھولوں اور باغات سے بے پناہ محبت تھی۔ جس عمر میں لڑکے لڑکیاں سکول جاتے ہیں، بابر کو تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں اترنا پڑا۔ اس کی طوفانی زندگی مہم جوئی سے عبارت تھی۔ اس کے باوجود بابر نے خود کو علم و ادب و شاعری و فنون لطیفہ سے دور نہ کیا۔ بابر 49 برس کی عمر پائی۔ اس کی موت کے بارے میں بھی ایک عجیب داستان بہت مشہور ہے۔ اس کا بیٹا ہمایوں بیمار تھا۔ بابر نے بیٹے کی محبت میں اپنی زندگی کے بدلے اس کی زندگی کی دعا مانگی۔ اس کے واقعے کے چند دن بعد ہمایوں صحت مند ہو گیا اور بابر کا انتقال ہو گیا۔ 26 دسمبر 1530 کو بابر کا انتقال ہوا۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے کابل کی ایک پہاڑی کے پہلو میں دفن کیا گیا، جس کے نیچے مرغزار اور چشمہ تھا۔ بابر کو اس مقام سے والہانہ محبت تھی۔